محترم سامعین و ناظرین، بخاری شریف کی عبارت خوانی آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہوں گی، لیکن ایک مختلف انداز میں، مختلف لہو و لہجے میں بخاری شریف کی عبارت خوانی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی زبانی ضرور سنیے کہ حضرت والا دوران درس بخاری شریف کی عبارت پڑھ رہے ہیں، جسے سن کر ہمارے دلوں کو سکون مل رہا ہے۔ ضرور سنیے۔ باب فقرأوا ما تيسر من القرآن. وبالسند المتصل من عن الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضه آمين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري رضي الله تعالى عنهما حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أسابره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلقبته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كتبت أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال أرسله اقرأ يا هشام فقرأ القراءة التي سمعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأت التي أقرأني فقال كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له ميسر مهيأ. وقال مجاهد يسرنا القرآن بلسانك هبنا قراءته عليك. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد قال حدثني مطرف بن عبد الله عن عمر عن عمران رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون قال كل ميسر لما خلق له. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش أنهما سمع سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل يركض في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو قال من الجنة قالوا ألا نتكل قال اعملوا فكل ميسر للميسر فأما من أعطى واتقى. الآية. باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والطور وكتاب مسطور. قال قتادة مكتوب يسطرون يخطون في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله ما يلفظ ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يكتب الخير والشر يحرفون يزيلون وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک مسئلہ یہ چھیڑ دیا کہ یہ جو قرآن کریم میں فرمایا گیا یہودیوں کے لیے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، تو اس تحریف سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے تحریف کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ یہ الفاظ میں بھی تحریف کرتے تھے، الفاظ میں رد و بدل کر دیتے تھے، حذف و اضافہ کر دیتے تھے، اس کو تحریف لفظی کہتے ہیں. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، تحریف لفظی تو نہیں کی لیکن تحریف معنوی کی ہے، یعنی الفاظ تو وہی برقرار رکھے لیکن اس کی تفسیر اور تعویل ایسی کر دی جو اللہ جل جلالہ کی مراد کے خلاف تھی، اور اس سے اپنی ذاتی خواہشات کا انہوں نے پیٹ بھرا. تو امام بخاری اس دوسرے قول کی تائید کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُزِيلُ لَفْظَ كِتَابٍ مِّن كُتُبِ اللَّهِ، یحرفونہ جو کہا گیا ہے تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کے کتابوں میں سے کسی کتاب کے لفظ کو زائل کر دے. وَلَكِنَّهُ يُحَرِّفُونَهُ يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ. یہ مطلب ہے. یہ امام بخاری کا وہ اپنا خیال ہے کہ تحریف لفظی واقع نہیں ہوئی پچھلی کتابوں میں بلکہ تحریف معنوی واقع ہوئی ہے. لیکن جمہور جو پچھلی کتابوں کے بھی عالم ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ نہیں، تعریف دونوں قسم کی ہوئی ہے، تعریف لفظی بھی اور تعریف معنوی بھی، دونوں قسم کی ہوئی ہے. اور علماء اسلام نے اس تعریف کو ثابت کیا ہے. اور سب سے زیادہ بہترین اس موضوع پر جو کام ہے وہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب گیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے.
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آخر دور میں عیسائیوں کی تردید کے لیے باقاعدہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موفق فرمایا تھا، اور انہوں نے عیسائیت کی تردید میں جو کتابیں لکھی ہیں، اور پادری فنڈر کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا جس میں فنڈر کو انہوں نے شکست سے پاش کی، تو وہ اس میں انہوں نے تحریف لفظی بھی ثابت کی ہے اور معنوی بھی، دونوں قسم کی. اور ان کی کتاب اظہار الحق جو ہے، جس کا اردو ترجمہ بائبل سے قرآن تک کے نام سے میں نے شائع کیا ہے اپنی شرح و تحقیق کے ساتھ، تو اس کے اندر اس کی تفصیل، اس کا ایک پورا باب ہے جو تعریف لفظی اور تعریف معنوی دونوں ثابت کرتا ہے. اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتاب ہے اعجاز عیسوی، جو خاص طور پر تحریف ہی کے موضوع پر ہے، کہ اس میں تحریف ثابت کی گئی ہے، ہر قسم کی تحریف، یعنی الفاظ کا بدل دینا بھی، الفاظ کو گھٹا دینا بھی، الفاظ کا بڑھا دینا بھی، اور ساتھ ساتھ معنی کے اندر تعریف کر دینا بھی، یہ سب کچھ موجود ہے.